شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنے اسکیری اردو ٹیلز کے ناظرین کو امید کرتی ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور آج کی سٹوریز کو شروع کرتے ہیں۔ لسنرز، آج بہت زیادہ ٹھنڈ ہے سرگودا میں، اور سردیوں کے اس موسم میں جب انسان واک کے لیے رات کے ٹائم جاتا ہے اور دور دور تک کوئی نہ ہو، ارد گرد جتنی بھی شاپ ہوں جب وہ بند ہو رہی ہوں، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہوں، تو ایک دم سے ماحول میں ایک خوفناک سناٹا پھیل جاتا ہے، اور اگر دھند ہو تو زیادہ ہی سناٹا لگتا ہے۔ خوفناکیت اور پرسراریت انسان کے اعصاب کے اوپر چھا جاتی ہے، اور کوشش کرتے ہیں لوگ کہ ہم جلدی سے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ اسی طرح کا ایک شارٹ سا ہارر سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ایک لسنر اکرام نے، جو کہ فیصل آباد میں رہتے ہیں۔ اکرام کہتے ہیں کہ میں آپ سے ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرا ہوٹل ہے اور دودھ دہی کا ہوٹل ہے۔ میں اس پہ کم ہی جایا کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے کافی لوگ وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، کافی بڑا ہوٹل ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان سردیوں میں یہ دسمبر کی وہ کہتے ہیں اسی مہینے کی بات ہے، میں اپنے ہوٹل پہ گیا ہوا تھا، اور رات کے ٹائم ہم دودھ جلیبیاں بھی بیچا کرتے ہیں۔ سارا دن ہی ہوتا ہے لیکن رات کے ٹائم کچھ زیادہ رش ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا، تو آخری کسٹمر جو میرے پاس دودھ جلیبیاں لینے کے لیے آیا تھا، وہ ایک پرسرار سا شخص تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں نیچے رکھی ہوئی تھی، اور مجھے جو پیسے دے رہا تھا وہ ایگزیکٹ 4 سے 5 کہتے ہیں کہ دودھ جلیبیوں کے جو بڑے وہ ہوتے ہیں نا، جس میں دودھ جلیبی باؤل ہوتے ہیں، اس کے تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ادھر ہی وہ لوگ آئیں گے تمہارے ساتھ، جو تم پیک کروانا چاہتے ہو؟ تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے کہا کہ پیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کو پیک کر کے دودھ جلیبیوں کے وہ دیے اور باؤل دے دیے۔ تقریباً 5 باؤل بنتے تھے وہ۔ ابھی میں اس کو دے کر ہٹا ہی ہوں، تقریباً 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ 5 منٹ، اور ٹائم جو تھا نا اس ٹائم رات کے 12:30 بجے کا تھا۔ عموماً دودھ جلیبیوں کے لیے ہم لوگ تھوڑی لیٹ نائٹ تک دکان کو کھولتے ہیں کہ کوئی آ جائے تو وہ شاید لے لے۔ تو ابھی ٹائم وہ کہتی ہیں کہ 12:30 بجے کا تھا، اور میرے جو باقی سارے تھے نا جو میرے ساتھ شاپ پر ہوتے ہیں لڑکے، ان کو میں نے چھٹی دے دی تھی، سردی بہت زیادہ تھی، اور میں نے کہا آپ لوگ گھر جاؤ، آج میں خود شاپ بند کر کے جاؤں گا۔ وہ لڑکے بھی چلے گئے، بالکل ساری شاپس بند ہو چکی تھیں ارد گرد کی، کیونکہ سردی کی وجہ سے لوگ جلدی بند کر دیتے ہیں۔ دھند کی وجہ سے لوگ دور دور سے آتے ہیں، اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے اپنے گھروں کی طرف موو کر جائیں۔ ابھی 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ 10 منٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ مجھے بالکل میری شاپ کے ساتھ جو خالی جگہ ہے وہاں پر عجیب ہڈیاں چبانے کی آواز آ رہی تھی۔ کبھی وہ ہڈیاں چبانے کی آواز لگ رہی تھی، کبھی وہ عجیب سی آواز لگ رہی تھی۔ میں نے وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو اگنور کیا، لیکن اب وہ زیادہ اگنور نہیں ہو پا رہی تھی مجھ سے۔ میں نے سوچا کہ مجھے شاپ بند کر دینی چاہیے۔ ایسی آواز میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ کہتے ہیں کہ میں نے شاپ کو بند کیا۔ بند کرنے کے بعد جیسے ہی میں نے اس طرف دیکھا، اپنے موٹر سائیکل کی لائٹس کی ادھر، تو میں وہ منظر دیکھ کے حیران ہو چکا تھا۔ میری شاپ کے ساتھ ایک خالی جگہ ہے، کافی گہرا پلاٹ ہے، تو اس میں اگر کوئی بیٹھا ہو تو وہ نظر آ جاتا ہے۔ وہ کافی پرانا قدیم وہ جگہ ہے، تو وہ بالکل ہی نیچے کی طرف ہے۔ میں نے دیکھا ادھر 2 سے 3 لوگ بیٹھے ہیں، اتنے گندے ان کے حلیے تھے، اور ان کے ہاتھ میں وہی دودھ جلیبیوں کے شاپر تھے، اور ان کو عجیب طریقے سے کھا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہڈیاں چبانے کی آواز آ رہی ہو۔ اس آواز اور اس منظر نے مجھے خوف زدہ کر دیا، اور میں بلند آواز میں اللہ اکبر آیت الکرسی پڑھتے وہاں سے موٹر سائیکل چلاتے چلا گیا۔ میں نے اپنے والد صاحب کو گھر جا کر یہ بات بتائی۔ میرے اعصاب پر اثر پڑ رہا تھا بہت شدید۔ انہوں نے کہا بیٹا کہ آئندہ ایک تو تم نے خود شاپ نہیں بند کرنی، اور دوسرا تم نے اتنے لیٹ نائٹ نہیں بیٹھنا ہے سردیوں میں، حد 11 بجے تک شاپ بند کر دینی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو ادھر 9:30 بجے تک شاپس بند کر دیتے ہیں سردیوں کی وجہ سے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ حد 11 بجے تک، لیکن میری امی نے یہ بھی کہہ دیا کہ حد 11 نہیں، 10 بجے تک ساری شاپس بند کر دینی ہے۔ اس سے زیادہ اگر ادھر بیٹھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ وہ جو 7 جگہ تھی وہ جنات کی تھی، اور وہ تم سے دودھ جلیبیاں لینے آئے، اور انہوں نے تم پر اپنا واضح کر دیا۔ اور اس سے بڑھ کر اب کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ تمہیں یہ الٹیمیٹم دے رہے تھے کہ تم جلدی دکان کو بند کرو، تاکہ وہ اپنا بھی ادھر کوئی کام شروع کر سکیں۔
کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے جنات آتے ہیں جلیبیاں لینے کے لیے، بڑے شوق سے وہ جلیبیاں کھاتے ہیں، اور وہ کتنے زیادہ جلیبیاں لے کر جاتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بھی واقعات وہ کہتے ہیں، اکرام کہتے ہیں کہ پیش آتے ہیں۔ اس دن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں شاپ کی طرف گیا ہی نہیں، مجھے اتنے دن گزر گئے۔ یہ سٹوری تھی اکرام کی جو کہ انہوں نے فیصلہ آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ اکرام اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی طلت نے شیئر کیا۔ طلت کہتے ہیں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں اور ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حالیہ دنوں میں میری کزن کے اوپر شدید کالا جادو تھا، اور مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں آپ سب لسنرز کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، صدقہ دینا بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے گھر کے علاوہ باقی جو کزن ہے، رشتہ دار ہیں، ان کا صدقہ آپ خود سے مت دیں۔ ان کو تنبیہ کریں کہ وہ صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کسی کے اوپر کس قسم کی بیماریاں، جادو، اسیب ہیں۔ میری کزن وہ میرے گھر آئی ہوئی تھی اور اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اسیب بھی ہے اور جادو بھی ہے۔ تو وہ اسیب اور جادو کے چکروں میں ہی ہم لوگ پھنسے ہوئے تھے ابھی، تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی شدید خراب ہو گئی کہ اس کے ہاتھ پاؤں پلٹ کے آنکھیں بالکل وائٹ ہو گئیں اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ ہمارے گھر ہی آئی ہوئی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے جب اس کی ایسی طبیعت خراب ہوئی تو مجھے کچھ نہ سوجی، تو میں نے اس کے اوپر سے صدقہ دیا، پیسوں کا صدقہ دے کر میں نے اس کو باہر کچن کی طرف رکھ دیا کہ اب رات کے ٹائم کون آئے گا ادھر صدقہ لینے کے لیے، تو میں صبح کسی کو دے دوں گا یا اپنی کام والی کو دے دوں گا۔ کزن تھوڑی دیر کے بعد اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی، اس کو وہ جو ہوتے ہیں نا، اس کو دورے پڑتے ہیں جادو کے ذریعے یا سیب کے ذریعے، مکس اپ ہی کچھ ہے۔ صدقہ تو میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے دے دیا۔ اب آدھی رات کے ٹائم ہم لوگوں کا جو باہر انٹرس کا ڈور ہے، جس کے ساتھ ہی بالکل کچن کا دروازہ ہے، اس ڈور کو کوئی ساری رات نوک کرتا رہا، ساری رات یہ سلسلہ رہا۔ جب ہم نے اس چیز کو بے تحاشا نوٹس کیا تو میری امی نے کہا کہ تم نے جو صدقہ دیا ہے یہ وہی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ ساری رات میری طبیعت اتنی خراب رہی، اور میں نے خواب میں دیکھا ایک خوفناک عورت جس کے بال اڑے ہوئے تھے، چہرہ وحشت ناک تھا، اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا، میرا اس کے اوپر گہرا سایہ ہے اور میں اس کی جان کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ تو نے جو مجھے صدقہ جو تو نے دیا، اس صدقے کی وجہ سے مجھے اس سے پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو میں بڑا ڈر گیا اور میں پسینے سے شرابور، میری آنکھ کھلی، میں اپنی امی کے ساتھ ہی ہوتا ہوں روم میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، امی نے مجھ پہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کی، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو یہ ساری خواب بتائی، جس پر انہوں نے کہا کہ بیٹا آئندہ ایسے جادو اسیب زدہ انسان کا صدقہ تم نے نہیں دینا، کہ بہت سی ایسی بیماریاں، بہت سے ایسے اسیب ہوتے ہیں جو آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں صبح پھر جلدی سے اس صدقے کو ہم نے گھر سے باہر نکالا، وہ بلا ہمارے گھر کے اندر ہی تھی جو ہماری کزن کے اوپر تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو کہا کہ تم خود اپنا صدقہ دیا کرو، صدقے کے ذریعے یہ بلا تمہاری جان چھوڑ دے گی اور اللہ تم پر کرم کرے گا۔ یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی طلت کی۔ بہت شکریہ طلت اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی یوسف نے کراچی سے شیئر کی ہے۔ یوسف کہتے ہیں کہ میں پرانے کوارٹرز میں رہتا ہوں، گورنمنٹ کے جو کوارٹرز ہوتے ہیں، شروع سے ہی میرے دادا ابو، پھر میرے ابو، اور اب میں ادھر رہتا ہوں۔ اتنے قدیم کوارٹرز ہیں یہ، ایون کہ اب کچھ کوارٹرز تو جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، ادھر جھاڑیاں نکل آئی ہیں، مختلف قسم کے ادھر یہ جو ہوتے ہیں رینگنے والے کیڑے اور سنیکس بھی دیکھے گئے ہیں۔ ان کوارٹرز کو حکومت نے خالی کروا لیا کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ کوئی پرابلم پیش نہ آ جائے، کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ قدیم کوارٹرز ہیں، اور ادھر جب وہ خالی ہو گئے، عرصے دراز سے خالی ہیں، 1-2 کوارٹرز ہیں جن میں رہتا ہوں، 2 اور کوارٹرز میں لوگ رہتے ہیں جو کہ ٹھیک حالت میں ہیں کہ رہنے کے قابل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کوارٹرز جو ہیں یہ 100 سال سے بھی پہلے کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو خالی کوارٹرز ہیں ان کوارٹرز کے اندر، سرکاری کوارٹرز کے اندر اسیب کا بسیرا ہے۔ اسیب کی باقاعدہ طور پر پوری فیملیز رہتی ہیں ادھر۔ جنات اور اسیب کا اتنا گہرا ادھر اثر ہے کہ وہ ایک روڈ بنا ہے، اور اس روڈ سے جو بھی گزر کے رات کے ٹائم جاتا ہے اس کو وہ باقاعدہ طور پہ نظر آتے ہیں، روکتے ہیں، ان کے ساتھ جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں پیسے لینے کی باری ہوتی تو وہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ بہت دفعہ تو وہ پیسے دے بھی دیتے ہیں، اور زیادہ تر کیسز میں وہ پیسے بھی نہیں دیتے اور ان کوارٹرز کے پاس آ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ اب تو یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ ان پرانے کوارٹرز کے اندر اسیب کا بسیرا ہے۔ یوسف کہتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔
جب میں چھوٹا تھا اور میرے ابو ادھر رہتے تھے، کہتے ہیں کہ شدید سردیوں کی رات تھی اور ان وقتوں میں سردی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی شدید ٹھنڈ کی وجہ سے۔ اس ٹائم میری عمر 18 سے 19 سال تھی اور میرے ابو نے مجھے کسی کام کے سلسلے میں شہر کی طرف بھیجا، کیونکہ کوارٹرز بالکل باہر کی طرف تھے تو شہر میں ہی لیکن بہت دور، شہر سے دور تھے، لیکن ادھر بھی آبادی تھی، دکانیں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن مجھے اب شہر کی طرف جانا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ابو نے مجھے شہر کی طرف بھیجا اور میں کام کر کے جب واپس آیا تو تقریباً 9:30 کا ٹائم تھا، 8 9:30 کا ٹائم تھا۔ میں اب ادھر آیا ہوں تو وہ جو کوارٹرز تب آباد ہوا کرتے تھے، تب ان کوارٹرز میں کچھ لوگ تھے، 1-2 کوارٹرز تب خالی تھے۔ میں جیسے ہی کوارٹر کے بالکل قریب آیا جو خالی کوارٹر تھا تو مجھے اندر سے پائلوں کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا اور ایک، نہ وہ عورت تھی نہ مرد تھا، وہ ایک کمزور سا وہ جو بھی چیز تھی، اور اس نے عجیب و غریب قسم کی اپنے بالکل وہ کہتے ہیں کہ وہ برانہ حالت میں تھا اور اپنے جسم کے ارد گرد اس نے عجیب و غریب طریقے سے چادر کو لپیٹا ہوا تھا، جس میں اس کا کچھ پیٹ بھی ننگا ہو رہا تھا، اس کی ٹانگیں بھی ہو رہی تھیں، اس کے اوپر نیک والا حصہ بھی نظر آ رہا تھا، ہونٹوں کے اوپر اس نے لپسٹک لگائی تھی اور اس کی باقاعدہ طور پہ لمبی لمبی داڑھی تھی، سر کے اوپر اس نے عجیب سی ایک چادر لپیٹی تھی۔ اتنی گندی سمیل تھی وہ جو ان کوارٹر سے باہر نکلا، جس کو دیکھ کر اتنی شدید ٹھنڈ میں میرے پسینے نکل گئے، اور کیونکہ ساتھ والے کوارٹرز کی لائٹ چل رہی تھی اور وہ واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ وہ چیز کیا ہے، اس کو دیکھ کر میرے باقاعدہ طور پر پسینے نکلے اور میں تھر تھر کانپنے لگا۔ میں بالکل گھر کے قریب آ چکا تھا۔ اس کو دیکھنے کے بعد میں نے اونچی آواز میں ابو کو بلانا شروع کر دیا، امی ابو کو بلانا شروع کر دیا۔ میری آواز خوف میں اتنی اونچی نکلی کہ وہ سارے گھر سے باہر نکل آئے، حتیٰ کہ ساتھ والے کوارٹر سے بھی۔ انہوں نے مجھے ایسے کانپتے ہوئے پکڑا، میں موٹر سائیکل پہ کانپ رہا تھا، اور انہوں نے مجھے بڑی مشکل سے وہ گھر تک لے کر گئے، اور گھر جا کر مجھے ہوش نہیں تھی، میرے منہ سے جھاگ کی طرح کچھ نکل رہا تھا، شدید فیور ہو گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد جب میں ہوش میں آیا تقریباً 1 دن کے بعد، پوری دن پوری رات میں بے ہوش رہا، اور میری آنکھیں کھلی رہتی تھیں اور میری جو ہاتھ پاؤں تھے وہ کانپ رہے ہوتے تھے، منہ سے پانی نکلتا تھا، پہلے جھاگ اور پھر پانی، کچھ کھانے کی ہمت نہیں تھی، آنکھیں کھلی تھی لیکن میں اپنے حواس میں نہیں تھا۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ خوف کی وجہ سے یہ بھی ایک بے ہوشی کا عالم ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی تھی لیکن مجھے ہوش کچھ نہیں تھا۔ جب مجھے ہوش آئی میں نے ان کو یہ ساری بات بتائی، ابو کو، امی کو، بہن بھائیوں کو، ساتھ والے کوارٹرز کو جو لوگ تھے ان کو بھی، تو انہوں نے کہا بالکل یہ مخلوق ہم نے بھی دیکھی ہے، یہ اتنی خوفناک اور اتنی گندی اس کی سمیل ہے، وہ عجیب روپ میں مونچھیں ہیں، اس کی داڑھی ہے لمبی لمبی اس کے پیٹ تک، اور ہونٹوں پہ سرخ رنگ کی لپسٹک، سر پہ پگڑی، اور درمیان میں اس نے عجیب سا کچھ لگایا ہوتا ہے ریڈ سا ماتھے کے درمیان، وہ عجیب ہی حلیہ ہے اس کا ایک، وہ کیا مخلوق ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ ہم نے بھی دیکھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ پائلوں کی آواز آتی ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کے متعلق یہ بھی دیکھا تھا کہ بالکل ان کوارٹرز کے سامنے روڈ کے درمیان میں ایک گٹر تھا، اور کچھ لوگوں نے اس کو اس گٹر سے نکلتے دیکھا تھا اور وہ اس پرانے کوارٹر کے اندر چلی جاتی تھی۔ اب بھی ایون وہ ادھر ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، کبھی اور حلیے میں، کبھی عجیب حلیے میں، کبھی سر پہ کپڑا باندھے تو کبھی کپڑے کے علاوہ جو بالکل گنجی حالت میں ہے، وہ سر پہ بال نہیں ہے۔ اس خوفناک منظر کو انسان ہضم ہی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے بچوں کو اس طرف جانے بھی نہیں دیتا۔ تو ادھر کئی رکشے ڈرائیورز جو کہ رات کے ٹائم جاتے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں وہ لائٹ میں سے گٹر کے بیچ میں سے نکلتا ہوا اور اس کے جسم کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، ایون کہ وہ گٹر بھرا ہوا ہے پانی سے، تو وہ اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے، اس گھر کے اندر۔ لوگوں نے رات کے ٹائم اس جگہ کو بالکل چھوڑ دیا، ایون کہ دن کے ٹائم بھی اب اس روڈ، ہمارے اس روڈ پہ بالکل رش نہیں ہوتا۔ وہ پرانے کوارٹرز کی سڑک ہے، ادھر آگے ایک یونیورسٹی بھی ہے، تو لیکن ادھر کوئی نہیں ہوتا، قدیم بلڈنگز ہیں، پرانے کالجز ہیں، یونیورسٹی ہے، اور درمیان میں ان کی بیک سائڈ پہ یہ روڈ جاتا ہے جہاں پر قدیم کوارٹرز ہیں جن میں بھی رہتا ہوں، لیکن الحمدللہ ہمارے کوارٹر میں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ شروع سے آباد ہے۔ یہ سٹوری تھی یوسف کی جو کہ انہوں نے کراچی سے شیئر کی۔ بہت شکریہ یوسف اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں لسنرز۔ میرے لسنرز کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آخر میں کہنا چاہوں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں، ان سے محبت کریں، طہارت کی حالت میں رہیں، 5 ٹائم نماز پڑھیں اور والدین کی خدمت کریں، اچھی نیت رکھیں،
تو اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کامیابی دے گا۔ آئی ہوپ میرے لسنرز اس پہ عمل کریں گے، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ویر کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیروں خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔